اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں فخر کرو، ہم اس برادری سے ہیں، تم اس برادری سے ہیں، ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہیں، ہم بڑے خاندان سے ہیں تم چھوٹے خاندان سے ہیں۔ فرمایا کہ تم کس خاندان سے ہیں یہ اصل بات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر تمہیں مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، تو وہ تمہیں ملے گا تقوی پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ لہذا نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت، نہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت۔ یوں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خان پٹھان ہیں تو ہم بڑے اونچے مرتبے والے، آپ کون تو کہ ہم پٹھان، ہم کون، آپ کون تو کہ ہم شیخ، آپ کون تو کہ ہم قریشی، آپ کون تو کہ ہم میمن، آپ کون تو کہ ہم فلاں۔ ارے یہ سب فخر کی بات نہیں، اصل تو تقوی ہے، اصل تو اللہ کا ڈر ہے، اصل تو اللہ کا خوف ہے، اصل تو گناہوں سے بچنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، دین کو فرسٹ اور دنیا کو سیکنڈ رکھنا ہے۔ یہ اصل ہے، اصل چیز تقوی ہے۔ اور رمضان کے جو روزے رکھوائے نا، وہ اسی لیے رکھوائے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے ہی اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا اتنا ڈر ہو کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ کا اتنا ڈر ہو کہ ہماری تنہائی پاک صاف
صاف ہو جائے، اللہ کا اتنا ڈر ہو کہ ہمارا موبائل پاک صاف ہو جائے، اللہ کا اتنا ڈر ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے۔ سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے بھاگتا ہے، شیر سے ڈرنے والا شیر سے بھاگتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بھاگتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ سانپ بہت خوبصورت ہے اور اس کا جو چمڑی ہے نا وہ مکھمل کی ہے، ذرا اس پر ہاتھ پھراؤں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ ارے وہ جتنا بھی خوبصورت لگ رہا ہو، اگر اس کو ٹچ کرنے جائیں گے تو وہ ڈسے گا اور زہر چڑھے گا اور موت کے گھاٹ اترنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے ہم سمجھدار ہیں، ہم سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ سانپ سے بھاگتے ہیں، سانپ سے بچتے ہیں۔ یوں فرمایا گناہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، مکھمل کی طرح ہے اور بہت لذیذ ہے، فرمایا اس کو ہاتھ مت لگاؤ، سانپ کاٹے گا تو موت کی گھاٹ اترو گے اور گناہ اگر کاٹے گا تو خطرہ ہے کہ جہنم کی کہیں گھاٹ نہ اتر جائے۔ اس لیے فرمایا کہ سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے بھاگتا ہے، شیر سے ڈرنے والا شیر سے بھاگتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا گناہوں سے بھاگتا ہے۔ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس بچے کے اندر ابو کا ایک ڈر ہوتا ہے نا، خوف ہوتا ہے نا، پھر وہ ابو کے اگینسٹ نہیں جاتا، پھر وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، وقت پر دکان پر جاتا ہے، ابو کی بات کو فالو کرتا ہے۔ کب؟ جب اس کے دل میں ابو کا ڈر ہو، ابو کا احترام ہو۔ تو جب ابو کا ڈر نہ ہو تو پھر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ کا ڈر ہے تو بندہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ کو راضی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، گالی نہیں دے گا، تانا نہیں دے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو تڑپائے گا نہیں، ایک اچھا انسان بن کے، ایک بہترین انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ہماری زندگی مثالی ہو، لوگ کہیں کہ یار ان کے جیسے بن جاؤ، ایسی ہماری زندگی ہو، ہمارے جانے کے بعد لوگ رو رہے ہو، افسوس کر رہے ہو، آہیں بھر رہے ہو، کتنا اچھا انسان چلا گیا، کتنا بہترین انسان چلا گیا، کتنا مزیدار انسان چلا گیا۔ ہماری زندگی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، ہماری کوئی ادا سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے اشارے سے، نہ ہمارے آنکھ کے اشارے سے، نہ ہمارے فون سے، نہ ہمارے واٹس ایپ سے، نہ ہمارے یوٹیوب سے، نہ ہمارے فیس بک سے، نہ ہمارے ٹویٹر سے، نہ ہمارے انسٹا سے، ہماری کسی ادا سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان تو وہ ہے جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور بہترین اخلاقی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے نا تو تو اس کے راستے میں کانٹے مت بچھانا، ورنہ پورے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے چلنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ یوں فرمایا کہ اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، خلاصہ یہ ہے کہ تو اس کے راستے میں پھول بچھا دے، کیونکہ کانٹے پھولوں کے درمیان بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ تو اصل بات یہ چل رہی تھی کہ روزے بھی اس لیے رکھوائے کہ جس کے پاس پہلے سے تقویٰ ہے ان کا تقویٰ اور بڑھ جائے، اور جن کے پاس تقویٰ نہیں ان کے اندر تقویٰ آ جاوے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، جیسے بائک میں بریک ہوتی ہے نا، وہ بائک کا تقویٰ ہے۔ اگر بائک میں بریک نہیں تو ٹکرائے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا، گریں گے، ہاتھ پیر ٹوٹیں گے، 4 مہینے کا بستر ہوگا، بائک بنانی پڑے گی، یہ تکلیف وہ تکلیف، جسم کو تکلیف، بائک کو تکلیف، ہمیں تکلیف، انسان پورا ڈسٹرب ہو جائے گا اگر بریک فیل ہو جائے گی۔ تو یہ بائک کا تقویٰ کیا تو کا بریک، جب بھی ایسا وقت آئے ایکسیڈنٹ کا تو بائک کو روک لو، بمپر آئے تو بائک کو روک لو، آگے ٹرک آ جائے تو بائک کو روک لو۔ اور کار کا تقویٰ کیا ہے؟ بریک۔ اگر کار میں بریک نہ ہو تو انسان 1 کلومیٹر کار چلا نہیں سکتا۔ تو ہماری زندگی میں بھی اس طرح تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، جب بھی گناہ کا موقع ہے تو بریک، ہم بد نظری نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم کسی کو تانا نہ دیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر اس کی زندگی پاک صاف ستھری ہوتی ہے، پھر انسان ایسے جیتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور ایسے مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو۔ تو ہمیں
ہمیں اس بات کو بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جینا ہے اللہ کو راضی کر کے اور ہمیں مرنا ہے اللہ کو راضی کر کے. جس کے پاس اللہ کا ڈر ہونا، التقوی ہونا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خلاصہ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کب تک جھٹلاؤ گے. اللہ کے ڈر کی بات آتی ہے، اللہ آگے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتے ہیں؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. تیرا اللہ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ کے ولی کون؟ اللہ کے دوست کون؟ کا تقوی والے. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں کس کے عمل قبول ہوتے؟ تقوی والوں کے. انما یتقبل اللہ من المتقین. جیسے ہم لوگ مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں نا، اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا ہے. گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے کا نام تقوی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. اپنی زبان میں تقوی کو سمجھاؤں، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے، اسے تقوی کہتے ہیں. اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا. اللہ سے ڈرنے والوں کا کتنا اونچا مقام ہے، تقوی والوں کا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ. بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست لوگ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کہتے باہر کے دشمن کا ڈر نہ ہو، اور حزن کہتے اندر کا کوئی غم نہ ہو. تو اللہ پاک یہ کون ہے آپ کے اولیاء؟ آپ کے ولی کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ آپ کا ولی ہے؟ فرمایا جس کے اندر 2 باتیں ہو وہ اللہ والا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ تقوی ہو، یہ لوگ اللہ والے ہیں. اگر ایمان ہو اور تقوی ہو، اب کیا ملے گا؟ فرمایا کیا ان کی آخرت بنے گی؟ کیا ان کی قبر بنے گی؟ فرمایا کہ وہ تو سب بننے والی ہے، لیکن پہلے اللہ ان کی دنیا کی زندگی بنائے گا. لہم البشرا. ان کے لیے بشارت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے بشارت کہے نا تو بہت بڑی بات ہے. وقت کا بادشاہ کہے کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، آپ کے لیے خوشخبری، آپ کو یہ گفٹ ملے گا، تو وہ بڑا گفٹ ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے ملنے والا. یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اب اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی کہ دنیا آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں آپ سنو. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی یہ پکی بات ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا نا ان کے لیے بشارت ہے. خلاصہ یہ کہ میرا رب ان کی اب دنیا بھی بنائے گا، ان کی آخرت بھی بنائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے لاڈلے بندے، اللہ کی زمین پہ اللہ کو راضی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے. اب میرا رب ان سے خوش ہو گیا، میرا رب ان سے راضی ہو گیا، اب ان کی دنیا بھی
سورے گی، اب ان کی آخرت بھی سورے گی۔ اور یاد رکھنا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ ہمیں کہنا چاہ رہے کہ تم لوگ ایسے ہو جاؤ، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اس کے پاس تقوی ہو، اس کے پاس اللہ کا ڈر ہو، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کی تنہائی پاک ہو، اور اس کا موبائل پاک ہو، اور اس کا دل صاف ہو۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے نا، گندے خمچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے نا، گندے برتن میں ہم دودھ نہیں لیتے نا، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں، گندا واش روم ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو پسند نہیں۔ یہ دل گندا ہو یہ میرے رب کو بھی پسند نہیں۔ ہمارے گھر میں فروٹ آئے، سیب آئے، ایپل آئے، اور اس پر داغ ہو تو ایسے داغ والے ایپل ہمیں پسند نہیں، ایسے داغ والا دل اللہ کو پسند نہیں۔ کینہ والا، بغض والا، عداوت والا، نفرت والا، کسی کی دشمنی والا، کسی کی برائی والا، ایسا دل میرے رب کو بھی پسند نہیں۔ گندے برتن میں دودھ لیتے ہیں نا تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ڈال دے گا؟ نہ نہ نہ، ایک ہی دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولانا یہاں تو سب برابر لگتے ہیں، نماز پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، نہ کرنے والا، اور مستورات پردہ کرنے والی، نہ کرنے والی، نیک جو ہے اور جو نیک نہیں، اور جو مرد نیک ہے اور نیک نہیں، جو اللہ کے دین کی محنت کرتے نہیں کرتے، دونوں برابر لگتے ہیں، سیم جیسے لگتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، ایگزام روم میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک نے صحیح لکھا ہے، ایک نے غلط لکھا ہے، ابھی دونوں سیم لگتے ہیں، کسی کی تعریف نہیں، کسی کی برائی نہیں، کیونکہ یہ ایگزام کی جگہ ہے۔ ایگزام میں تعریف برائی نہیں ہوتی، وہ تو ریزلٹ کے وقت تعریف برائی ہوتی ہے۔ ابھی یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے، کوئی نیک بنے یا گنہگار بنے، اللہ کو راضی کرے یا ناراض کرے، ایمان لاوے یا ایمان نہ لاوے، یہاں کسی کی زیادہ تعریف نہیں، کسی کی زیادہ برائی نہیں۔ وہ تو آخرت میں جب ریزلٹ ملے گا، جب بدلہ ملے گا، جب انعام ملے گا، اس وقت انسان کی تعریف ہوگی۔ اگر جنت میں ایک قدم رکھ دیا نا تو دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر جہنم میں ایک قدم رکھ دیا نا تو دنیا کی ساری راحتوں کو بھول جائے گا۔ تصور ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کبھی راحت بھی دیکھی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایمان دیا ہے، اب تھوڑی محنت کر کے تقوی حاصل کر لو۔ رمضان میں اس کی پریکٹس کروائیے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ کیسی پریکٹس کروائی؟ دوپہر کا وقت ہے، 2:30 بجے ہے، فریز کھولا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پسینے میں شرابور ہے اور پیاس لگی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابو پانی پی لو نا، تو وہ کہتا ہے نانا میرا تو روزہ ہے۔ ابو پی لو نا، آپ بہت تھکے ہوئے، آپ بہت پسینے میں شرابور ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ابو آپ پانی پی لو نا۔ تو اس کے ابو کیا جواب دیتے کہ بیٹا ابھی مسجد گیا تھا نا، ظہر کی نماز پڑھی تھی نا، تو وہ کلی کی نا میں نے، تو ایک دم قریب تھا کہ میں تھوڑا سا پانی پی لیتا تو مجھے دنیا والا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن بیٹا میں نے کلی اتنی احتیاط سے کی کہ ایک قطرہ پانی اندر نہیں اتارا۔ ابو کیوں آپ نے ایسا کیا؟ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ ہے نا اللہ کے لیے رکھا ہے، میں اکیلے میں بھی میرے پاس موقع ہے، میں چپکی سے کچھ کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمجھاتے ہیں کہ میں آپ کو صرف روزے میں ہی نہیں دیکھتا ہوں، میں آپ کو پورا سال دیکھتا ہوں، میں آپ کو پوری زندگی دیکھتا ہوں، آپ میری نظروں میں ہیں، آپ میری واچ میں ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ تعالیٰ تو تم سے بہت قریب ہے لیکن تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک آفس ہوتی ہے نا بلیک کانچ والی، تو سیٹ اندر بیٹھ کے باہر والوں کو دیکھتا ہے لیکن باہر والے سیٹ کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرا اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ابھی مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا دعا کر لیجئے، رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، اللہ آپ کا ڈر دے دیجیے، آپ کا خوف دے دیجیے۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں لائف چینج کرنا چاہتا ہوں، آپ مدد فرما دیجیے۔ ظاہر میں تقویٰ ہو، باطن میں لقوہ ہو، ایسی زندگی، دو رنگی زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، یا تو سخت دل ہو جا یا سراسر موم ہو جا۔ جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسی تنہائی ہوتی ہے
ویسی قبر ہوتی ہے۔ تنہائی کی نیکیاں انسان تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، اور تنہائی کے گناہ انسان تجھے اللہ سے دور کر دیں گے۔ تنہائی میں پتا چلتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا بسا ہوا ہے، کس کی محبت ہے، کس کا عشق ہے۔ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، درود شریف پڑھنے کو جی چاہتا ہے، یا موبائل کے غلط استعمال کو جی چاہتا ہے، انسان کی تنہائی سے پتا چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری تنہائی پاک صاف ہو جائے، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے، اور ہمارا موبائل صاف ہو جائے۔ نیت کرو انشاءاللہ تقوی والی زندگی گزاریں گے، اللہ کے ڈر والی زندگی گزاریں گے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ذرا دو چار مثالیں آپ کو بتاؤں، ذرا دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، صاحب مذہب بزرگ ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میری بکری چوری ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اس کو تو وظیفہ بتا دیا، کسی کو پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، اس نے جو بھی کہا وہ 6-7 سال۔ یوں فرمایا کہ اتنے سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے بکری کا گوشت خریدنا ہی بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری والی بکری آ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا احتیاط ہے! آپ دیکھیں کیا اللہ کا ڈر ہے کہ ایک لقمہ بھی میرے اور میرے گھر والوں کے پیٹ میں غلط نہ جائے۔ جو گوشت حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہیں، کسی نے کہا فلاں گھر کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ نا۔ فرمایا کہ یہ فلاں گھر والے نے جو ہے نا مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض کا سود نہ ہو جاوے، اس لیے میں دھوپ میں تو کھڑا رہوں گا لیکن اس کے گھر کے سائے میں کھڑا نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تقویٰ ہے! امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی تجارت تھی، ایک تھان میں وہ کچھ عیب تھا تو دکان پر سیلس مین کو کہہ رکھا تھا کہ یہ تھان بیچے نا تو عیب بتا کر بیچنا، عیب بتائے بغیر نہ بیچنا، یعنی دھوکے کے ساتھ نہ بیچنا، اور بتا دینا اس کو کہ بھائی تھان میں یہ عیب ہے۔ وہ بتانا ہی بھول گیا۔ شام کو امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی تھان بیچا تھا تو اس کو عیب بتایا تھا؟ تو کہ عیب تو نہیں بتایا تھا۔ اب اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے تھان کا پیسہ ہی صدقہ کر دیا کہ ایسا پیسہ نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ بربادی لائے، اللہ ناراض ہو جائے، کہ آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر انسان گناہ نہیں کرتا، پھر انسان احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر انسان مشتبہ مال کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ کم پہ راضی ہو جاتا ہے، چٹنی روٹی پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی بربادی کا سودا نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس اللہ کا ڈر ہو پھر وہ انسان غیبت نہیں کرتا، پھر وہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، پھر دھوکہ نہیں دیتا، پھر تانا نہیں دیتا، پھر اس کی نمازیں لمبی ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کوالٹی والی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے لینے والا ہو جاتا ہے، سنتیں اس کی زندگی میں آنے لگتی ہے، اس کے گھروں میں دین پنپنے لگتا ہے، اس کی اولاد نیک ہونے لگتی ہے اور وہ اللہ کی طرف آنے لگتی ہے۔ کب؟ جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ جب انسان کے اندر یہ بات ہونا کہ مجھے تقوی چاہیے اور وہ اللہ سے مانگتا ہو نا، تو وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ دہلی کے حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا، انگور لے کے آیا، حضرت نے انگور لی، بسم اللہ منہ تک لے گئے، واپس رکھ دی۔ مرید نے کہا حضرت کھا لو نا، کہ میں نہیں کھاتا۔ حضرت کھا لو نا، کہ میں نہیں کھاتا۔ حضرت کیوں نہیں کھا رہے؟ مجھے نہیں کھانا۔ نہ حضرت، آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، بسم اللہ بولتے ہیں، منہ تک لے جاتے تو کھا لیتے ہیں، آپ نے انگور کیوں نہیں کھائی؟ فرمایا کہ بیٹا مجھے اس میں سے مردے کی بو آ رہی ہے۔ ارے مردے کی بو آ رہی انگور میں سے؟ بڑا تعجب کیا، جہاں سے انگور لی تھی وہاں گیا، بھئی یہ انگور آپ نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں تو ریٹیلر ہوں، میں نے فلاں ہول سیلر سے لی، اسی کا باغ ہے انگور کا۔ اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ بھائی انگور، اس نے کہا آپ کو کیا مطلب ہے، آپ نے خرید لی، کھا لی، ہو گیا؟ کہا کہ آپ جانتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کو؟ کہ جی ہاں جانتا ہوں نا، یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا مردے کی بو آ رہی ہے، تو وہ تو رونے جیسا ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت صحیح فرما رہے ہیں، میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے نا اور وہ اللہ سے کہتا ہے تو اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں، آپ کو ناراض کر کے نہیں جینا چاہتا، نافرمانی کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا۔ کیا پتا کون سی رات آخری رات ہو، کیا پتا کون سی رات قبر کی پہلی رات ہو، کیا پتا کون سی رات اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ قبر روزانہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ خلاصہ یہ ہے میرے یہاں روشنی لے آنا، اللہ کو راضی کر کے آنا، پیارے نبی کے طریقوں پہ چل کے آنا،
اور اللہ سے صلح کر کے آنا. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی اور ان کو احساس فرما دیا کہ یہ انگور صحیح جگہ کی نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ ہاں حضرت بالکل صحیح فرما رہے، میں نے قبرستان کی زمین میں ناجائز قبضہ کر کے انگور کی بیلیں لگائی ہوئی ہے. تو ہمارے اندر ایک طلب ہو تقوی کی، ہم تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں تقوی کی رٹ لگاتے ہی نہیں، تقوی کی بات کرتے ہی نہیں. اگر اپنے اندر کوئی گناہ ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے اللہ سے مانگتے نہیں، کبھی صدقہ دیتے نہیں، اللہ فلاں گناہ چھڑا دیجیے، اللہ بد نظری کی عادت ہے وہ چھڑا دیجیے، اللہ غیبت کی عادت ہے، غیبتیں ہو جاتی ہے، مشکل سے نیکیاں ہوتی ہے اور رات سونے سے پہلے میاں بیوی غیبت کر کے آگے سب کو چلتا کرتے ہیں اور ان کے گناہ لے لیتے ہیں اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. ایک ڈول میں پانی بھر رہے تھے، نیچے سے ڈول لیکیج تھی، پتا چلا کہ کچھ تھا ہی نہیں. دنیا میں بہت تیاری کی، بہت نمازیں پڑھی، بہت قرآن پڑھا، بہت ذکر کیا، آخرت میں گئے تو مسکین. فرمایا کہ تمہارے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں بلکہ آلریڈی سب کے گناہ ہے. اللہ میں نے تو نمازیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے وہ کیا تھا لیکن وہ غیبتیں کی تھی نا تو وہ سب آگے ٹرانسفر ہو گیا. غیبت ایک بہت سنگین گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک انسان میں بھی بھائی بھی مرا ہوا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں اللہ نہیں کرتے. فرمایا غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے. واتقوا اللہ، تم اپنے اللہ سے ڈرو. یہاں تو غیبت کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، بنداس کسی کی بھی بات کر لی، کسی کا بھی تذکرہ کر لیا. ارے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتا چل جائے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو پھر اس کو بہتان کہتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو لگام دو یار، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، موت کو یاد رکھو. نیکیاں تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، نیکیوں کو بچا کے لے جانا ہے. سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں نا کہ چوروں کو بتا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں نا تو نیکیوں کی حفاظت کرو نا، کچھ تو بچاؤ. یہاں تو غیبت، جب بھی موقع ملا تو غیبت، کسی سے بات ہو تو غیبت. ہماری وہ کون سی مجلس ہے جو غیبت سے پاک ہوتی ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں میاں بیوی سے رات سونے سے پہلے غیبتوں کا تذکرہ بند کریں اور غیبتوں کو بند کریں. اور میں کہنا چاہتا ہوں عورتوں سے کہ وہ اپنی امی سے بات کریں تو فون پر غیبت نہ کریں، ورنہ آپ کی لائف بھی برباد ہوگی اور خدا آپ کی ماں کی لائف بھی برباد کرے گا. غیبت کرنے سے پریشانی آتی ہے، غیبت کرنے سے حالات آتے ہیں، غیبت کرنے سے تکلیف آتی ہے، غیبت کرنے سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. میرا بچہ ہو چھوٹا سا اور میں یوں کہوں کہ اب میں تیری کوئی اسکول کی فیس نہیں دیتا، ٹیوشن کی فیس نہیں دیتا اور اس رکشہ کی نہیں دیتا، تو 2 مہینے میں بچے کی لائف پوری ڈسٹرب ہو جائے گی. بچہ باپ کی نظر سے گر گیا. تو جب بندہ غیبت کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اللہ کی نظر سے گرتا ہے نا تو اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا، بے چینی لگتی ہے، پریشانی لگتی ہے، پھر تکلیف، پھر حالات، پھر بلائیں، پھر مصیبتیں. اے انسان تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا. اور جب اللہ تیرا ہو جائے گا نا تو تجھے زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی. متقی لوگ غیبت نہیں کرتے، اللہ کے اولیاء و اللہ کے ولی لوگ غیبت نہیں کرتے. اللہ کا واسطہ اپنی تنہائیوں کو پاک صاف رکھے، اچھی زندگی گزارے، کسی کے بارے میں اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، ہر ایک کا اچھا سوچے، ہر ایک کی خیر خواہی سوچے. الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے یار. کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، کوئی ہمارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو. ایک ہی تو زندگی ہے، ایک ہی تو لائف ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے صاحب مذہب بزرگ ہے. ایک مستورات ان کے پاس آئی پردے میں اور کہا کہ حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ حضرت میں سوت کاٹ رہی تھی چاند کی روشنی میں، اتنے میں بادشاہ کی سواری گزری تو اس کی روشنی زیادہ تھی بادشاہ کی سواری کی، قندیلیں زیادہ تھی، تو اس کی روشنی میں نے جلدی سوت کاٹ لیا، میں نے جلدی کام کر لیا. تو کیا میرے لیے یہ جائز تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بہن تیرے لیے یہ جائز نہیں تھا. ان کے بیٹے بھی بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین. کہا ابو اتنا سخت مسئلہ بتاتے ہیں؟ اس نے تھوڑی نہ کوئی چوری کی بادشاہ کی لائٹ کی، وہ تو بادشاہ کی سواری تو گزر ہی رہی تھی، اس کی سواری کی لائٹ سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، تو یہ حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں، آپ تو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں. کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے اس کا مسئلہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی گھر کی عورت ہے، کوئی اللہ والوں کے گھر کی عورت ہے، یہ تقوی والی عورت ہے، جا تحقیق کر. ان کے بیٹے نے جا کے تحقیق کی تو پتا چلا وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے. آ کے ابو سے معافی مانگی. اس کے ابو نے کہا بیٹا میں نے تجھے کہا نا وہ فتویٰ نہیں پوچھا
پوچھ رہی ہے، وہ تقویٰ پوچھ رہی ہے کہ کیا مجھے تقویٰ اجازت دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب تقویٰ ہوتا ہے نا لائف میں، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ جس کے یہاں شادی ہوتی ہے نا، وہ 4 مہینے پہلے پوری تیاری کرتے ہیں، تب جا کے شادی کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں تو تقویٰ چاہیے اور اس کی کوئی تیاری نہیں، مانگنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں زبان پہ، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اہمیت دیتے، کوئی آئی سی یو روم میں ہو تو روتے ہیں، تڑپتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ اور تقویٰ چاہیے، اس کے لیے کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں، اللہ کو منانا نہیں، رستے میں اللہ سے بات چیت نہیں۔ ارے کار میں ہم اللہ سے بات کریں، بائک پہ اللہ سے بات کریں، دکان میں اللہ سے بات کریں، بزنس میں اللہ سے بات کریں، تجارت میں اللہ سے بات کریں، مزدوری کر رہے ہو تو اللہ سے بات کریں۔ اللہ جی تقویٰ دے دیجیے، اللہ آپ کا ڈر دے دیجیے، آپ کی محبت دے دیجیے۔ اللہ کی محبت، کار میں ایکسلیٹر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی محبت ہے، اور کار میں جو بریک ہوتی ہے نا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ ایکسلیٹر بھی ہو، بریک بھی ہو، ایکسلیٹر بہت تیز ہو تاکہ گاڑی اچھی چلے، اور بریک اتنی مضبوط ہو کہ بمپر پہ وہ رک جائیں۔ زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو، اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں خوشحال رکھے، تقویٰ نصیب فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے، اللہ کا ڈر پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور تقویٰ حاصل کریں گے، اور اس کی رٹ لگائیں گے انشاءاللہ، اپنی سحری کی دعا میں، اپنی افطاری کی دعا میں، نماز کے بعد کی دعا میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مستورات کچن میں کام کرتے کرتے، اللہ مجھے تقویٰ دے دیے۔ آپ یقین مانیں، تقویٰ مل جائے گا نا تو دنیا آخرت کی بشارت مل جائے گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اب اور کیا چاہیے؟ سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے نا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، بڑا گھر اللہ کے ہاتھ میں، بڑا بزنس اللہ کے ہاتھ میں، بار بار حج عمرے کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں، خوشحالی والی لائف اللہ کے ہاتھ میں، چین سکون اطمینان امن و امان، یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق نصیب فرما، اللہ تقویٰ نصیب فرما، اللہ تقویٰ نصیب فرما، رب کریم تقویٰ نصیب فرما، اللہ روزوں کی برکت سے تقویٰ نصیب فرما، تراویح کی برکت سے تقویٰ نصیب فرما، تلاوت قرآن کی برکت سے تقویٰ نصیب فرما، ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تقویٰ نصیب فرما۔ اب پوری زندگی اللہ ہماری رمضان جیسی بنا دیجیے، پوری زندگی ہماری قرآن کے ساتھ، پوری زندگی آپ کے ذکر کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے دین کی محنت کے ساتھ، آپ کو راضی کرتے ہوئے، آپ سے صلح کرتے ہوئے، آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو آپ سے جوڑتے ہوئے، اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ نے ہمیں بہاروں میں رکھا ہے، آپ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے۔ اللہ دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں، حالاتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہے، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اللہ ان کے حالات نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ آپ نے تو ہمیں بہت بہاروں میں رکھا ہے۔ ہمارے یہاں قریب ایک گھر میں رونے کی آواز آ رہی تھی، اور کچھ بچے رو رہے تھے، تھوڑی زیادہ آواز آئی تو وہ تیسرے مالے پر رہتے تھے، تو دوسرے مالے سے لوگ اوپر چلے گئے کہ بھائی کیا بات ہے، گھر میں رونے کی آواز آ رہی، بچے زیادہ رو رہے، کوئی تکلیف ہو گئی، کسی کو کچھ لگ گیا۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے، بچے بہت رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم لوگ یہ مالدار علاقے میں رہتے ہیں، یہاں شام کو بچے جنرل اسٹور میں جا کے کچھ نہ کچھ پیسے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بچے ضد کر رہے ہیں کہ امی ہم کو بھی 10 روپے دے دو۔ اب یہ 3 معصوم بچے یہ 10 روپے مانگ رہے ہیں، تو میں ان سے یوں کہہ رہی ہوں کہ جب تک تمہارے ابو زندہ تھے نا، تو میں تم کو 50 روپے بھی دے دیا کرتی تھی۔ اب تم کو پتا ہے تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب پہلے ہم زکوٰۃ دینے والے تھے، اب ہم زکوٰۃ لینے والے ہو گئے، اب ہم حالات میں تکلیفوں میں، اگر تم اس طرح روزانہ 30 روپے لے جائیں گے تو مہینے میں 900 روپے خرچ ہو جائیں گے، تو بتاؤ گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو میں ان کو سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا ابھی تمہارے ابو نہیں ہے، ایک وقت تھا تمہارے ابو تھے، ہم بہاروں میں تھے، ابھی تمہارے ابو نہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو بیٹا آپ ذرا صبر کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسا ان کو پوچھو 10 روپے کی کیا اہمیت ہے جن کا ابو نہیں ہے۔ ہم تو بہاروں میں، ہم تو نعمتوں میں، ہم تو اللہ کے ہو جائے، جتنا اللہ کو راضی کر لے، ہمیں تو چاہیے ہم اللہ کے ہو جائے، ہمیں تو چاہیے ہم تقوی والے ہو جائے۔ اس گھر میں ہم نے فوڈ پیکٹ بھی شروع کیا تھا، جب اس گھر میں ہم نے فوڈ پیکٹ شروع کیا نا، تو ایک مولانا نے مجھے کہا کہ مولانا یہ جو فوڈ پیکٹ جا رہا ہے نا، یہ غریبوں کی مدد کے لیے، کیلے اس میں شامل نہیں ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے، آپ کیلے مت دو۔
میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک شخص نے کہا مولانا میری بات سنو، پہلے میری بات سنو، بعد میں فیصلہ کرنا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا گزشتہ کل اس گھر میں فوڈ پیکٹ دینے گیا تھا، تو کیلے بھی تھے نا، تو روزانہ اس کی ماں آتی ہے پردے میں اور پیکٹ لے لیتی ہے. گزشتہ کل اس کا بیٹا آیا تھا اور اس نے جب میرے ہاتھ میں تھیلی دیکھی نا تو اس کو کھانے کی تو اتنی خوشی نہیں ہوئی، وہ کیلے کی تھیلی لے کے دوڑا کچن میں اور کہتا ہے امی امی امی، ابو کے زمانے میں کیلے آتے تھے نا، آج ہمارے گھر میں کیلے آ گئے، آج ہمارے گھر میں کیلے آ گئے. جن کے باپ نہیں ان کو پوچھو 2 روپے کے کیلے کیا اہمیت رکھتے. کیا ہم تو ایسے جیتے جیسے ہمیں مرنا ہی تھا. کیا موت نہیں آئے گی؟ کہاں ہے 200 سال پہلے؟ کہاں ہے وہ 300 سال پہلے؟ کہاں ہے آپ کے پردادا؟ کہاں ہے ان کے ابا؟ کہاں ہے آپ کی نانی؟ سب کہاں؟ آپ کے نانا کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے یہ سب؟ کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو نہیں مرنا ہے؟ کیا ان کی قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا ہم اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ بنداس جو مرضی ہم گناہ کرتے رہے، جیسی مرضی زندگی گزارتے رہے، دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. کب تک ہم اللہ کے دین کو پیٹ بتائیں گے؟ رمضان کا مہینہ چلا جائے گا تو کب تک ہم فجر کی نماز چھوڑیں گے؟ کب تک ہم قرآن کو ایک طرف رکھ دیں گے؟ آؤ آؤ اللہ کی طرف میرے عزیزو، آؤ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ ہم سب مل کر کے ایک فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ اب اللہ کو راضی کریں گے، اب اللہ سے صلح کریں گے. یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، لاچاروں، پریشان حالوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو. گزشتہ کل پرسوں 2 دن پہلے میں چائے کی دکان کے پاس کھڑا تھا تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ 4 سال کی عمر ہوگی، وہ اپنے چچا کے ساتھ جا رہا تھا. تو اس کو دیکھ کے میں تو ہل گیا. مجھے یاد آیا کہ 1 سال پہلے رمضان میں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. 1 سال پہلے رمضان میں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. کیا عمر ہے، 4 سال کا بچہ ہے، چچا کے ساتھ جا رہا ہے اور ابو دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ان کے کوئی رشتہ دار بھی یہاں نہیں ہے. 2 بچے اور ماں. افطاری میں کیسے اچھا لگتا ہوگا، سحری میں کیسے اچھا لگتا ہوگا، رات کیسے گزرتا ہوگا، دن کیسے گزرتا ہوگا. اب چونکہ ان کے چچا الگ رہتے ہیں، وہ بیچارے اکیلے گھر میں رہتے ہیں. میں یہ سب داستان اس لیے سناتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. کیوں خاموخواہ ہم گناہ کریں، کیوں ہم غیبت کریں، کیوں ہم کسی کی برائی کریں. تھوڑا سا اپنے نفس پہ کنٹرول کریں نا، اپنی نیکیوں کو جمع تو کریں، بچائے تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، تقویٰ نصیب فرمائے. بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے. میں بولتا ہوں تو میرے کان پہلے سنتے ہیں، آپ کے تو بعد میں سنتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.